السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت ہی سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج بناتے ہیں ناشتہ۔ تو میں بنا رہی ہوں ناشتہ اس ٹائم۔ تو ناشتے میں بنا رہی ہوں آلو انڈے کی برجی۔ آلو انڈے کی برجی یا بھجیا یا آپ جو بھی سمجھ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو یہ میں نے کاٹے ہیں اس طرح سے۔ یہ ہے باریک کٹا ہوا ادرک، یہ دیکھیں۔ اور اسی طرح میں نے اس کے اندر باریک کاٹ دیا ہے لہسن، یہ دیکھیے گا، اور ہری مرچی اور پیاز اور آلو جو ہے وہ میں نے کئی شیپس میں کاٹے ہیں، کہیں پہ چپٹے، کہیں پہ چھوٹے، کہیں پہ لمبے۔ تو یہ میرا شوق ہے، مجھے اس طرح کی یہ آلو کٹے ہوئے جو ہے اچھے لگتے ہیں اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اسی طریقے سے سارے آلو جو ہے ان کو کٹ کرتی ہوں، آسان ریسپیز دے رہی ہوں، جلدی جلدی بن جانے والی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کھانا منہ کے آگے رکھا ہوا ہو، مطلب کہ روٹی اور سالن کے لیے سبھی ویٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو میرے کس کس شیپ میں کٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی شیپس جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہے، اور آلو جو ہے وہ گلتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی سارا پروسیجر سبزی کا، جس کو میں نے دھو لیا اور ڈال دیا میں نے اپنے چھوٹے۔ اس طریقے سے میں نے ان کو دھو کے اچھے سے اپنے پیارے سے فرائی پین کے اندر میں نے ان کو کر دیے شامل۔ اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں ہم لوگ اپنے مسالے، کیونکہ ابھی میں نے گھی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ڈالا، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً ایک، یہ جس چمچے سے ہم لوگ ہانڈی بناتے ہیں وہ والا چمچہ پانی کا۔ تو سبزی باقی دھلی ہوئی ہے، تو فریش دھلی ہوئی سبزی کے اندر ہوتا ہے پانی، تو اس لیے میں نے اس کے اندر پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اس میں شامل کرتے ہم نمک 1 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، مرچی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر بھی 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر بھی 1 ٹی اسپون۔ ان تمام مسالوں کو ہم کر لیتے ہیں مکس، یعنی کہ آلوؤں کو نیچے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو میں نے فریش دھوئے ہیں، تو اس کے اندر خود سے ہی پانی کافی زیادہ ہے، اس لیے ان میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ سے جلدی بن جائیں گے، اور آپ سب کی من پسند اچھے لگتے ہیں اس طرح کے آلو انڈے، اور وہ بھی دوپہر کے کھانے میں۔ تو میں یہ دوپہر کے کھانے میں بنا رہی ہوں۔ ٹماٹر ڈال دیے، ایک لیمن جس کو درمیان سے میں نے کاٹا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ لیمن کے بیج نکال لیجئے گا، کیونکہ یہ بیج جب منہ کے اندر آتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کڑوے، تو یہ کڑوا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں نکالے، تو ابھی نکال لیتی ہوں یہ بیج۔ ایک بیج بھی ہو تب بھی وہی ٹیسٹ آئے گا، کڑوے والا اگر 10 ہوں تو مزید جو ہے ہانڈی بگڑ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ دیکھیے نکال لیے بیج، 4 عدد بیج تھے تو چاروں میں نے نکال لیے ہیں۔ تو اب ہم ان کو کر لیتے ہیں مکس۔
یقین جانیے یہ والے آلو انڈے جو ہے آپ کو گوشت سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ دیں گے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا جا سکے گا۔ تو ہر طریقے سے کھانے چاہیے۔ پیازوں والے انڈے بھی مجھے بڑے پسند ہیں، میں گھر میں بناتی ہوں بڑے شوق سے، میرے ہسبینڈ اور بچے کھاتے ہیں۔ تو پیازوں والے انڈے جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بنتے ہیں۔ تو آج میں نے آلو والے انڈے جو ہیں ان کی ریسپیز بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، اور دوپہر کا یہ اچھا سا کھانا، اچھا سا ناشتہ، تو یہ بھی آپ لوگوں کو جلدی میں بتانا تھا کہ جلدی جلدی ہم کیسے، اگر 2 یا 3 مہمان بھی ہو جائیں تو اس طریقے سے نبٹ جاتے ہیں۔ اکثر کئی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ 1 انار اور 100 بیمار والی مثال ہے کہ انڈے کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو آپ جلدی سے گھر میں اس طرح کی کافی زیادہ اشیاء ہوتی ہیں تو جلدی سے آپ اس طریقے سے آپ انڈے بنا سکتے ہیں۔ تو اب میں نے ان کو مکس کر دیا ہے۔ چولہا بالکل میرا ہلکا ہے، بہت کم ہے چولہا، تو اس لیے ان کے اوپر دے دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے پلیٹ، تاکہ یہ اپنی بھاپ نکالیں اور بھاپ کے اندر یہ اچھے سے گل جائیں۔ اس کے بعد پھر باقی پروسیجر کریں گے 5 منٹ کے بعد۔ گائس سبزیاں ہماری ساری گل چکی ہیں، تو بالکل ہلکی آنچ تھی چولہے کی، بالکل ہلکی آنچ۔ اس ٹائم گیس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آتی، تو میرے دوسرے چولہے سے بھی گیس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اسی لیے میں بڑے ٹائم سے اس چولہے پہ آ کے تو کام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بھی جا رہی ہے۔ تو سبزیاں ہماری گل چکی ہیں، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ چولہے پہ رکھی ہے میں نے اپنی پیاری سی ہانڈی، اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے 1 چمچہ بھر کے، 1.5 چمچہ بھر کے میں نے گھی کا ڈالا ہے، 1 مکمل اور 1 ہاف۔ تو گھی جو ہے وہ پگھل چکا ہے، تو یہ ہے میرے پاس شملہ کٹی ہوئی مرچ، جو کہ میں نے آلوؤں کے اندر شامل نہیں کی تھی، تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے ہم فرائی۔ شملہ مرچ ہوگی فرائی۔ اب جو میں نے باقی سبزیاں بوائل کر کے رکھی ہیں، گلا کے رکھی ہیں، اس کو بھی اس کے اندر کرتے ہیں شامل۔ گائس تو آلو میرے بن کے ہو چکے ہیں تیار۔ ہانڈی میری پھر سے بدل چکی ہے، کیونکہ پہلے میں نے فرائی پین کے اندر ان کو بوائل کیا ہے، تو میں نے اسٹیل کی ہانڈی میں ڈالا ہے۔ تو یہ جو اسٹیل کی ہانڈیاں ہوتی ہیں، یہ ان کے جو تینا پیندے وہ اکثر ہوتے ہیں باریک، اور ان میں سے سالن جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے۔ جب لگ جاتا ہے تو اس کی اسمیل بہت بری ہوتی ہے، اور وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس لیے اسٹیل کی ہانڈیاں تو فارغ ہی ہیں، ان میں آپ پکا کے ڈال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو بس میرے سے ہوگی غلطی، میں نے اس کے اندر شامل کر لیا، لہٰذا اب میں نے پھر ہانڈی کی ہے چینج۔ تو آلو ہو گیا میرے، تو ماشاءاللہ سے ایگز ہیں میرے پاس 5، جن کو میں نے ایک برتن کے اندر توڑا ہے، کیونکہ اکثر آج گرمیوں میں خراب بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے برتن میں نکال لیا کریں۔ تو سارے ایگز میں نے اس کے اندر کر دیے شامل۔ اس طریقے سے آلو اور ایگز کی ریسپی، پوٹیٹو اور ایگز، ان کی ریسپی گرمیوں کے دن اور دوپہر کے کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے، تو اسی لیے میں نے بھی بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ابھی ان کو میں نے بالکل بھی ہلانا نہیں ہے، تاکہ یہ اچھے سے ایک جگہ جم لیں۔ یہ ایسے لگتا ہے، اگر ہم ان کو اس طریقے سے پکاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی مغز ہوتا ہے، تو بہت ہی اچھا یہ بن کے تیار ہوتے ہیں۔ آلو انڈے کی یہ والی ریسپی آپ نے کہیں بھی نہیں کھائی ہوگی، اور نہ ہی کسی نے میرے سے پہلے بنائی ہوگی۔ تو لاسٹ میں بن کے ہو گئے ہیں ریڈی، لاسٹ میں ڈالنے لگی اس کے اندر ہرا دھنیا۔ ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں بن کے تیار۔
امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی آئے گی پسند. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولنا. اللہ حافظ.